السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 1 اور 2 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے، اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں۔ دل ان کے غافل ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کفار و مشرکین کو ایک وارننگ آئی ہے، تنبیہ آئی ہے، اور وہ یہ کہ قیامت اب قریب آ لگی ہے اور ان کے حساب کتاب کا دن قریب آ گیا ہے، جس میں کہ ان کو ان کے اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا، اور اسی کے حساب سے پھر ان کا انجام کا فیصلہ ہوگا کہ سزا ہو یا جزا ہو۔ لیکن اس بات پر تعجب بھی فرمایا جا رہا ہے کہ چاہے کوئی بھی وارننگ ہو، چاہے کوئی بھی نصیحت ہو، لیکن یہ لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں، اپنے مشغلوں میں مشغول رہتے ہیں، اپنے کھیل کود میں مشغول رہتے ہیں، اور ان نصیحتوں کو سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ وارننگ اتنی اہم وارننگ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے نبی کے ذریعے بھیج دی ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ اسے سن کر تو سب کو سمجھ جانا چاہیے تھا، مگر وہ غافل ہی رہے۔ اس وارننگ کے بارے میں کچھ وضاحت مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر میں بیان کی ہے۔ سماعت فرمائیے۔ آپ لکھتے ہیں، مراد قرب قیامت یعنی وہ وقت دور نہیں جب لوگوں کو اپنا حساب دینے کے لیے اپنے رب کے آگے حاضر ہونا پڑے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باس اس بات کی علامت ہے کہ نوع انسان کی تاریخ اب اپنے آخری دور میں داخل ہو رہی ہے۔ اب وہ اپنے آغاز کی بنسبت اپنے انجام سے قریب تر ہے۔ آغاز اور وسط کے مرحلے گزر چکے ہیں اور آخری مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ یہی مضمون ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیاں سیدھی کر کے فرمایا کہ میں ایسے وقت میں مابوس کیا گیا ہوں کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں، یعنی ساتھ ساتھ۔ میرے بعد بس قیامت ہی ہے اور کسی اور نبی کی دعوت بیچ میں حائل نہیں ہے۔ سنبھلنا ہے تو میری دعوت پر سنبھل جاؤ۔ کوئی اور ہادی اور بشیر و نذیر آنے والا نہیں ہے۔ اس وضاحت سے اس وارننگ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ قیامت سر پہ آ گئی ہے، اور ہزاروں سالہ زندگی جو انسان گزار چکا ہے اس دنیا میں، اب اس دنیا کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر اس تنبیہ کے آنے تک ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان اس دنیا میں رہ کے چلے گئے، اور اب جب کہ وارننگ دی گئی ہے اس قرآن میں، اس کے بعد بھی تقریباً 1500 سال گزر چکے ہیں۔ اس لیے آج کے دور کے انسانوں کو اور بھی سمجھ جانا چاہیے کہ یہ وقت مزید کم ہو، یہ مہلت مزید کم رہ گئی ہے اب، اور اپنے اعمال کا حتی الامکان سدھار کر لینا چاہیے۔ یہ جو حدیث ابھی سنائی گئی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حقیقت میں قیامت اب زیادہ دور نہیں ہے۔ تو اس کے تقریباً تمام وہ نشانیاں جو احادیث میں آئی ہیں وہ تقریباً پوری ہو چکی ہیں۔ سب سے بڑی نشانی تو اسی حدیث میں ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں وہ تشریف لا چکے، اور اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اس کے علاوہ مزید کچھ ایسی احادیث ہیں جن سے قرب قیامت کا پتہ چلتا ہے۔ سماعت فرمائیے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا جیسے جیسے قیامت کے قریب آئے گی اس میں فتنوں کا ظہور ہوگا۔ اس بارے میں چند مستند احادیث پیش کی جا رہی ہیں۔ پہلی حدیث ہے، حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ایک بلند مقام پر چڑھے اور صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا تم اس چیز کو دیکھتے ہو جس کو میں دیکھ رہا ہوں؟ تو صحابہ نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں پر اس طرح برس رہے ہیں جس طرح بارش برستی ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت زبیر بن عوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انس بن مالک کے پاس گئے اور حجاج بن یوسف کے مظالم کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا، صبر کرو، اس لیے کہ آئندہ جو زمانہ آئے گا وہ پچھلے زمانے سے بدتر ہوگا، اور پھر بعد کا زمانہ اپنے پچھلے سے بدتر ہوگا، یہاں تک کہ تم خدا سے جا ملو گے۔ یہ باتیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں، حضرت زبیر بن عوا فرماتے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ بہرحال اس طرح کی اور بھی کئی حدیثیں ہیں جیسے قرب قیامت کی پیشن گوئی ہیں جس میں کی گئی ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تمام پیش گوئیاں جو کی گئی ہیں تقریباً تمام گزر چکی ہیں۔ اگر ہم ان کا مطالعہ کریں موجودہ حالات سے تو تقریباً وہ تمام نشانیاں جو حدیثوں میں آتی ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں۔ اس لیے انسان کو سمجھ جانا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ قیامت کا وہ آخری وقت آنے ہی والا ہے۔ اس کی جتنی تیاری ہم کر سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ کر لیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔